جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ سب بنگلہ دیش میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بعد مجھے تو یہ لگا تھا کہ حسینہ واجد صاحبہ کیونکہ وہ ہندوستان باہر پہنچی تھی تو وہ سیاسی کیا ہوتا ہے پناہ اسائلم کے لیے بات ہو رہی تھی کہ وہ فن لینڈ جائیں گی، پہلے ٹکٹ چلے۔ ہم کیونکہ انڈین میڈیا کو کاپی کر رہے تھے، جو وہاں سے چل رہے تھے وہ یہاں ڈیولپمنٹ بتائی جا رہی تھی۔ کچھ صحافیوں سے بھی پاکستانی ٹی وی چینلز پہ بات ہوئی، ان کو بھی ہم نے سنا۔ پھر برطانیہ جائیں گی، یہ خبر آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک وہ کہیں نہیں جا سکیں۔ امریکہ کا ان کا ویزا تھا جو امریکہ نے منسوخ کر دیا ہے، یہ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ڈھاکہ کے کچھ صحافی بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن برطانیہ سے کہ اس پر بات انہوں نے اس پر رسپانس دیا اسائلم اور سیاسی پناہ کے حوالے سے، اس پر برطانیہ نے اپنے امیگریشن رولز کا حوالہ دیا کہ اس رول میں سیاسی پناہ نہیں ہے، جہاں وہ گئی ہیں جس ملک میں تو انہیں اسی ملک میں سیاسی پناہ لینی چاہیے۔ ہندوستان میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو ایکسٹرنل منسٹر ہیں، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جے شنکر، انہوں نے آج پارلیمنٹ میں یہ بات خطاب کیا، جو بیان دیا، اس میں وہ بھی ملا جلی بات کی کہ کیونکہ وہ آ گئی ہمارے پاس، اب اگلی کہ وہ کہیں جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ بھی آگے وقت۔ اچھا، بہرحال وہ یہ ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس اپنی جگہ ہیں، بالکل صحیح ہے، ان کو لینے کو تیار نہیں، مطلب مکتی نکالے ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پہ یاد رکھیں تو شہنشاہ ایران، ان کو بھی کوئی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ بہت عرصے تک وہ امریکہ کے اس خطے میں، ہمارے خطے میں جو ہیں وہ تھانے دار سمجھے جاتے تھے، ریجنل تھانے دار، اتنے قریب تھے وہ۔ اور بالآخر ان کا جہاز ہوا میں ہی معلق رہتا تھا، انہیں لینڈنگ رائٹ کہیں نہیں ملتی تھی، اور وہ بیچارے مصر میں ان کو انوار السادات نے کہا کہ چلو بھی یہاں رہ لو۔ ٹھیک ہے صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور پھر وہ آخری وقت تک وہیں کہ حسینہ واجد کا انجام بھی یہی ہوگا، اور وہ اب بھارت ہی میں رہیں گی۔ اچھا، بھارت میں رہیں گی؟ بھائی اور کہاں جائیں؟ باقی برطانیہ کی جب بات کر رہے ہیں تو برطانیہ جو ہے وہ رول تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں پناہ لینا چاہتے ہیں براہ راست وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یو کلیم پولیٹیکل اسائلم، تو وہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہ بھی ہو جسے رکھنا ہوتا ہے بھائی رکھا جا سکتا ہے۔ میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 15 سال سے ایک خاتون جو ہیں وہ برسر اقتدار تھیں، اور انہوں نے گن گن کر چن کر اپنے تمام سیاسی دشمنوں کو، مخالفین کو، ناقدین کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اب ان کے خلاف ایک نئی جنریشن، جس کو جنریشن زی بولتے ہیں آج کل کے دنوں میں، وہ باہر سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور انہوں نے یوں کر کے دیکھیے نا، جیسے ایک بچہ تھا ابو سعید، اس نے کہا ہاں مارو گولی، مار دی اور مار دی، اور آج اسی کو مارچ پاسٹ بھی دینا پڑا ہے، فوج نے جا کے خریدی، گزارے وہ لوگوں کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میری بات سمجھے، اب ان حالات میں امریکہ کا یا برطانیہ کا یا کسی اور ملک کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان کو اپنے ہاں رکھیں۔ ہندوستان پہ تو برڈن جائے گا نا، لوگ تو بھائی جہاں شیخ مجیب کی تصویریں توڑی گئی وہاں ہندوستانی پرچم کو بھی آگ لگائی گئی، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ میرے لیے انڈیا آؤٹ کی بات کی گئی، تو انڈیا کیسے اس پریشر کو بیئر؟ بھائی یہ انڈیا آؤٹ آج کی تحریک نہیں ہے نا، آپ کی مصیبت یہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 5 اگست کے دن جب مودی حکومت نے ہڑپ کرنے کا اور یہ طے کیا کہ جی آج سے اب کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم، تو اس کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا، ڈھاکہ میں ہوا تھا، 3 لاکھ لوگ تھے۔ اب یہ انڈیا آؤٹ جو ہے یہ موومنٹ بہت پرانی ہے، بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور ایسے اچانک نہیں چیزیں ہو جایا کرتی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیا کی بات کی، جو پبلک ایگریشن ہے، اگر حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دیں گے تو پبلک ایگریشن بڑھے گا۔ نہ وہ پناہ دیں گے اور نہ ہی انکار کریں گے، وہ کہیں گے جی کوئی اور ملک لینے کو تیار نہیں، کیا کریں؟ تو خاتون ہے ہمارے پاس، اٹھا کے پھینک دیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، انہیں جو بیچنا ہے، جس سے وہ جان چھڑا رہے ہیں، وہ کہیں گے جی انہیں چھوڑ کر کون گیا ہمارے ہاں؟ بھائی جنہوں نے ان سے استعفیٰ لیا، مقصد یہ کہ بھارت کی فوج، بنگلہ دیش کی فوج، جنہوں نے بجائے حسینہ واجد کو خطاب کی اجازت دینے کو کہا جی پہلے استعفیٰ دیں، بی بی یہ بیٹھے ہیں ہیلی کاپٹر میں، یہ ٹک کر کے انہوں نے کراس کر کے اور وہاں انڈیا پہنچا دیا۔ سمجھ گئے ہم بات کو؟ اب وہ یہ کہہ رہے تھے یہ تو یہ چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے تو نہیں بلایا انہیں، یا وہ خود تو نہیں آئی ایز پرائم منسٹر، استعفیٰ لینے والوں نے اس کو ہمارے ہاں چھوڑا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور وہ لائی لو ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ جو گیم پک رہی ہے آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ وہ کیا ہے سر وہ یہ ہے کہ کل جب میں یہاں سے گیا
تو میں نے بہت غور سے دیکھا کہ یار انڈیا میں جو بڑے نامی گرامی صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا, میرا اپنا جو ہے میں ایک بڑے دل کا ہمیشہ میں ٹھیک ہے, بٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں. سر وہاں پہ جو رننگ تھیم تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ تو پاکستان نے کروایا ہے بنگلہ دیش میں. جی ہاں. اچھا بہرحال میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس سے ایک سٹیپ فارورڈ کیے کچھ لوگ, اس سے بھی بڑھ گئے. انہوں نے کہا جی در حقیقت یہ امریکہ نے کروایا ہے. ارے بھائی امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں, یعنی سی آئی اے کا نام لیا ہے بہت سارے اینالسٹ نے, اچھا کہ سی آئی اے نے حسینہ واجد کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت بٹھانے کا فیصلہ کیا جو کہ انڈیا کے لیے مشکلات تنگ کرے. بھائی خود آپ رواں صدی کے آغاز سے بھارت کو دونوں جماعتیں, ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو, اوکے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہے, سبقت لے جانے کے چکر میں ہے کہ کون انڈیا کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرے گا. تو بھائی صاحب آپ کی تو دونوں جماعتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے, ہاؤڈی موڈی یہ وہ فلان کون سا نہیں. تو آپ کوئی بات تو کریں. اچھا میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے, یہ کیا یاوا گوئی ہو رہی ہے. امریکہ تو برداشت کر سکتا ہے اس طرح کے ملبہ اگر پھینک بھی دے جائے, کہ پاکستان پر یہ ملبہ آ گیا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جب میں نے کہا چلو یار یہ سوشل میڈیا میں ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادہ سے زیادہ ویوز لینے کی خاطر لائک شیئر کے لیے بہک جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ بھی, ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو ہے سچی بات ہے, میں تو بالکل اب میں تھوڑا سا گھبرایا اس وقت ہوں کہ آج بھارتی وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی وہاں پہ. ہاں وہ تو ہو گئی, جس میں کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کا یہ جو ہے اس کی بریفنگ کہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہو. ہمارے ہاں کے تو نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے سے گفتگو ہی نہیں کرنی, کہ کشمیر پہ قبضہ ہو گیا ہے. لیکن وہاں بھی مودی نہیں گئے سر. بہرحال آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سربراہ ان کا وہاں پہ جن سنگھ کا سربراہ اور ہوتا ہے, تھوڑی سی آپ یعنی کہ تھوڑا سا کر لیا کرے برائے مہربانی, اور بریفنگ ہوتی ہے. مقصد آپ فوراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نہیں کہتے بطور وزیر اعظم کشمیر کے لیے, اور کیا اپنا کیا انہوں نے جنرل باجوہ کو بھیجا ہے وہاں کے, اس طرح نہ کیا کرو یار. ایک اچھا والا ایک فلو جا رہا ہے یار. اب کیا ہے بات کریں, آپ کو میں سمجھانے میٹر تو مودی ہی کرتا ہے نا الٹیمیٹلی یار. میں اس کانٹیکسٹ اور یار کیا وہ بادشاہ ہے وہ مودی, پرائم منسٹر تو ہے نا, تو کیوں لایا راہل گاندھی کو پھر. گاڈ سیک یار کیا مطلب یہ کیا, میں نے ایک پوائنٹ دیا کہ ٹھیک ہے اچھا یار آگے بڑھیں, مطلب کیا تم آگے بڑھیں پلیز فار گاڈ سیک. کب تم یعنی ایک بڑی سنگین صورتحال میں ہے اسی سنگین صورتحال بھائی, یہ اتنی سنگین صورتحال ہے, یو آر ناٹ امیجننگ. اس کانفرنس کے بعد کیا ہوا بھائی اس کانفرنس کے اندر راہل گاندھی جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے وزیر خارجہ کو کہتا کہ باقی تو بریفنگ چھوڑو, یہ بتاؤ اس میں کوئی غیر ملک اور خاص طور پر پاکستان انوالو ہے یا نہیں. جواباً بھارتی وزیر خارجہ کہتا کہ نہیں جی وہ اپنا لوکل قسم کی ایک چیز ہے, وہ ظاہر ہے ڈیولپ اتنے عرصے سے پک رہی تھی. اس نے کہا نہیں یہ تو ڈیولپنگ سچویشن ہے, ابھی دیکھنا پڑے گا. یعنی شک شبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے, مکمل ڈینائی نہیں کیا سر, ایک طرح سے کہہ دیا کہ ہاں ہے. اور میں نے کہا میں یہ دیکھنے کے بعد میں کہا یار کل میں جو کہہ رہا تھا یہ یاوا گوئی ہو رہی ہے, یہ تو بالکل یاوا گوئی نہیں ہو رہی. اس کے بعد مسلسل بھارتی میڈیا پہ سب سے زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک لڑکا ہے, اس کا نام ہے پیناکی بھٹاچاریہ. اچھا اب یہ فوٹو بھی چلا دیں اس زمان یہ یوٹیوب اپنا کرتا, اور اس کے 1.2 یہ یعنی پیرس میں ہوتا ہے, بہت ہی پڑھا لکھا بندہ ہے بڑا, اور یہ یوٹیوبر ہے. کل رات تک اس کے 1.2 ملین فالوورز تھے, 12 لاکھ, اب 19 لاکھ ہو گئے. اچھا اب یہ شخص جو ہے, اب یہ دیکھو نا کیسے نقطے سے نقطہ ملاتے ہیں. یہ ہندو تھا, اب یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں نے اسلام قبول کر لیا. چل کر لیتے ہیں لوگ, کہتے نہیں یہ اصل میں ساری موومنٹ اس لڑکے نے چلائی ہے. اب وہ کہاں ہے, یہ پیرس میں. اب جس شخص کو لانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر یونس, وہ بھی اس وقت کہاں ہے, پیرس میں. یہ پیرس میں. اب وہ یہ ڈاٹ سے ڈاٹس ملا, ارے اپنے حساب سے نہیں وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ چلے جی ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر یونس جو ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ڈاکٹر یونس نے واقعتاً اپنے ملک کے لیے
دل و جان سے کام کیا. اس نے ایک یعنی کہ وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا مائکرو کریڈٹ, وہ آیا ساری تعلیم کر کے اس نے ایک ماڈل بنایا کہ یار لوگ مائکرو فائنانس, ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اگر بکری لے دو, اچھا بھی یہ بکری کے پیسے ہو گئے, چلو, اور بلا سود, اور پھر جب تم اس سے ارن کر لو تو اس کے پیسے تو تم مجھے واپس دے دینا بلا سود. اس بینک کا بھی کچھ نام تھا, مائکرو بینک, وہ گرامین بینک. اب تو وہ بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے اور پوری دنیا میں وہ ایسے کاموں میں مصروف ہے. اور گرامین جو آرگنائزیشن ہے اس میں نوکری لینے کے لیے بعض 3-4 ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں, یعنی ان کے بارے میں علم ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی اسسٹنٹ سیکرٹری کی نوکری چھوڑ کر انہوں نے اس کے گرامین میں کام کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے صاحب. اب اس شخص کو یورپین جو ہیں وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر یونس کو 2000 اس کو نوبل پرائز بھی مل چکا ہوا ہے. کبھی اس نے یہ شروع کروائی تھی مائکرو کریڈٹ کی. اب اس شخص نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ ہو رہا تھا کہ یار یہ جیسے ہمارے ہاں ہوا, دیکھیے کہ کیسے حسین اتفاق ہے. ہمارے یہاں بات چلی کہ یار یہ جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی یہ باریاں لیتے ہیں اور روسی سیاست ہے, آپ کو تیسری قوت آنی چاہیے جو کہ روایتی سیاستدان نہ ہو. ہاں, اور وہ آئی 2011 اکتوبر وہ آئی پی ٹی آئی ٹھیک ہو گئی آئی اور چھا گئی. لیکن اس میں یہ ہوا نا کہ پھر انہوں نے تو وہ یہ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے اور پھر پٹکے شٹکے آ گئے. ڈاکٹر یونس کو بھی اس طرح پہلے کیا گیا کہ یہ 2 عورتیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں, بیگمات. اچھا, انہوں نے بھی سیاست کی سر, بیگمات اپنی جماعت میں بنے کہ 2 بیگمات یہ خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد ایک دوسرے کے لڑتے لیتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یار ان دونوں سے جان چھوڑا. اور وہ اس میں یہ شخص جیسے ان کے آیا کہ جی انہوں نے شوکت خانم بنایا ہسپتال, اس شخص نے گرامین بنایا تھا. خالی وہی نہیں, یہ ہوا معاشی حالات ٹھیک کیے, غربت کا خاتمہ کیا. خاتمہ تو نہیں کیا نا یار, نعرہ بنایا. ارے بابا وہ حکومت میں تو نہیں تھا نا. حکومت میں نہ ہوتے ہوئے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس غربت ختم کرنے کا یہ نسخہ ہے, اور وہ نسخے کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے, اور وہ سٹارٹ کر وہ یعنی وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو حسینہ واجد نے اپنا بدترین دشمن بنایا, اس پہ کیا کیا مقدمے نہیں قائم کیے. میرا ملک چھوڑ کے بھی اسی چکر میں ہو گئے. اب وہ یہ ہے کہ اب بڑی گیم ہو رہی ہے, بہت خوفناک. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا انڈیا واقعی یہ ہضم کر لے گا, اس کے نقطہ نظر سے اگر واقعی اس کے خیال میں پاکستان نے کیا ہے. اور دوسرا وہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں اب وہاں پہ وہ تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جی بنگلہ دیش کی فوج کو جناب. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کا بنگلہ دیش میں رہنا ممکن, یعنی کہ مندروں پہ اٹیک ہوئے ہیں. عوامی لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں, یہ عوامی لیگ والے ویڈیوز اور فوٹوز کے ساتھ کہہ رہے ہیں بات. تو یار عوامی لیگ کرے تو کرے, سوال یہ ہے کہ جب انڈیا یہ کہنا شروع ہو جائے, بہرحال وہاں پہ ہندو آبادی تو ہے نا, بالکل ہے, اور سارا کراسنگ پوائنٹ بھی ہیں. فرض کرو کہ 5-6 کراسنگ پوائنٹ سے 500, 600, 800 ہندو گھرانے جو ہیں ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے, جی ہماری زندگی جیرن ہو گئی. واٹ خوفناک بات ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انڈیا ٹوڈے جیسے اخبارات جو ہیں جن کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے یہ بھی جیسے لندن پلان ہوتا ہے, ایک لندن پلان تیار ہوا تھا حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ہٹانے کا, اور وہ لندن میں ہی وہ بھی تیار ہوا. ان کا بھی لندن پلان ہے. اس میں خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملتا رہا, انڈیا کے لوگوں سے, ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ملتا رہا. اوکے. تو اور پھر ان کی سعودی عرب میں بھی ملاقاتیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو وہ جو یوزول سسپیکٹس ہوتا ہے اور یہ ان کے نام ڈال انڈیا ٹوڈے نے سر یہ فائل کیا. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کو راہل گاندھی کا یہ کہنا, تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سب کو جواز بنا کر وہ بنگلہ دیش کی فوج پر پریشر بڑھائے کہ اب انڈیا نو قابو کر لو, بہت ہلے لگ گئے, کافی ہو گیا. دوسرا وہ نہ بھی ہو تو یہ رکھے اچھا آپ نے بنگلہ دیش میں یہ کروایا ہے تو ذرا ہماری طرف سے یہ 1-2 نسخے قبول کیجیے پاکستان میں. یس, یہ تھنگز آر ہیڈنگ ٹو اے ویری ویری سیریس سچویشن. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. بہرحال
میرا انڈیا اور مودی فکر مند ہیں وہاں اس ساری ڈیولپمنٹ سے، یہاں وہاں ان کا جو ہاتھ تھا وہ یار کمزور- اگر فکر مند نہیں ہیں تو آل پارٹیز کانفرنس آپ نہیں بلاتے میرے بھائی. اگر آپ فکر مند نہ ہوں تو آپ اپنے اپوزیشن لیڈر کو یہ نہیں کہتے کہ جی اٹس ٹو ارلی ٹو سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو دیکھو ایک عام آدمی اگر آپ بالکل متعصب نہ ہو. میں نے کل بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یار 15 سال سے آپ حکومت میں ہیں، 15 سال، اور 15 سالوں میں سے دیکھیے یہ جیسے محمد یونس ہے، اس کا بہت بڑا کام ہے. 2013 میں جی ایک رانا پلازا ہوتا تھا ڈھاکہ میں. ڈھاکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یورپ کا درزی خانہ ہو چکا ہے. یورپ کا درزی خانہ ہو چکا، ہم کل ذکر بھی کیا تھا آپ نے، ٹھیک کہ ہے. وہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری، میں نے بتایا نا کہ یوں آتی ہیں لہروں کی طرح، سمندر کی لہروں کی طرح. یہاں پر 3100 ورکر تھے جو سارے کے سارے یہ ٹیکسٹائل یہ نہیں کر رہے تھے کام. وہاں آگ لگ گئی. وہ یورپ نے پورے نے کہا کہ جناب یہ ایک تو استحصال ہوتا ہے مزدوروں کا، دوسرا وہاں پہ سیفٹی ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پوری کلیپس ہو رہی تھی ایکسپورٹ مارکیٹ بنگلہ دیش کی. ڈاکٹر یونس میدان میں آیا. اس نے وہاں پہ سارے یورپین ملکوں کو، ای یو کو، یورپین یونین کو کہا کہ صاحب ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچاری یہ عورتیں کام کر رہی ہیں. عورتیں یہ ذرا ذہن میں رکھیں. فیمیل، ٹھیک ہے. تو بھائی وہ پھر گزارا کیسے چلیں گے؟ اس کے بعد پھر اس نے آئیڈیا کر کے وہ یہ کیا کہ وہ نہیں ہوتا وہ جو اسٹیٹس جے پی ایس وغیرہ، اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہر لیبل کے اوپر یورپ پہ جو اس وقت شرٹ بکتی تھی اس پہ لکھا ہوتا تھا فرام بنگلہ دیش ود لو. اوکے. اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے سمجھو زیرو ٹیکس، ایک جیسے کہ نامینل سے تھا. بھائی 20 پیسے. یہ جو تھی نا سہولت، یہ میرے پیارے کو 2016 یا 17 میں نا یہ وڈرا کر لی تھی حسینہ واجد کی حکومت نے. یار. یورپ نے بھائی اچھا، جو اوکے. امپورٹ کرتا تھا ٹھیک اور ہے. میرے باپ ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اوکے. کیا ہو گیا ہاں، یار. ٹھیک ہے، حسینہ انہوں نے واجد اپنے ملک کو ہی ملی رعایت اس نے واپس کر انہوں لی. نے کر لی. ٹھیک ہے. اب حسینہ واجد کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ یہ کوشش کرتی کہ اب میری ایکسپورٹ سے اس طرح پیسے نہیں آئیں گے. جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اب آپ دیگر ذرائع سوچیں، تلاش کریں. نہیں کیے. ہمارے ہاں جیسے کچھ مافیاز ہیں جن کے کو 15-20 خاندان ہیں، 30 ہوں گے. وہاں پر اس سے بھی کم ہیں، 10 خاندان ہیں جو ہر کاروبار کے، اور وہ سارے عوامی لیگ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. سمجھ گئے بات. اب یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو اب یہ کہنا کہ جی یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور یہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، اینٹی انڈیا نفرت ہے جی یقیناً ہے، لیکن آپ کا بھی تو دیکھیں. اب امیت شاہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ شہریت کا مسئلہ. بھائی آسام جو ہے ہسٹوریکلی تھرو آؤٹ بنگال کا حصہ رہا ہے. ہمارے ہاں جیسے جب پاکستان قائم ہوا تو سلہٹ جو ہے وہاں ریفرنڈم ہوا تھا. اس وقت آسام کا حصہ ہوتا تھا اور ریفرنڈم میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو. 1947 سب سے پہلی بات پاکستان کے قیام، پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کہاں قائم ہوئی؟ 1906 ڈھاکہ میں. ریزن یہ تھی کہ تقسیم بنگال کو جب ختم کیا گیا تو ایک آئیڈیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں یعنی سو آن اینڈ سو فور. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت پرانا ایک قضیہ تو ہے، ایک بنگالی شناخت ہے، ایک بنگالی مسلمان کی شناخت ہے. وہ فرق ہے ان دونوں. اب مجھے سر یہ ٹائم میرے پاس 2 منٹ رہ گیا. اب آپ کے سامنے پلس رپورٹ بھی پڑی ہے. میں وہی آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے کالموں میں جو ہم سازشی تھیوریاں کرتے ہیں، جو سامنے نظر آنے والے حقائق ہیں خدا کے لیے ان کا کیوں نہیں ان پہ غور کرتے. اب جیسے آج مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے رکھی تھی آپ کو میں نے بتایا یار یہ دیکھو یہ رپورٹ، یہ جی ایک سروے کرتی ہے آرگنائزیشن 1110 شہروں میں. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے مختلف ایج گروپ میں انہوں نے کیے سروے. انہوں نے پہل بھی کیا تھا تو انہوں نے موٹے موٹے جو سوالات کیے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا جو آپ کے ضروری ہنگامی اور لازمی روزمرہ کے اخراجات ختم یعنی وہ انہیں پورے کرنے کے بعد آپ کچھ پیسے بچا لیتے ہیں اپنی آمدنی میں سے؟ تو پچھلے سال ان کو 44% لوگوں نے کہا ہاں. اس سال 28% کہہ رہے ہیں جی ہاں، محض 28%. تو یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کچھ بچت بھی کر لیتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا اس دفعہ 72% نے کہا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں بچا سکتے. 74 نہیں 72 72 ہے. سب سے جو خوفناک فگر ہے جس سے میں گھبرا کر رہ گیا ہوں وہ یہ ہے کہ 74% جو یہ فگر کہہ رہے ہیں، پچھلی مرتبہ 60% لوگ ان کو بتا رہے تھے کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں رہے. اس دفعہ 74%، 74 یعنی اور جو بالکل ٹھیک ہے، 2 فگر دے دیا. وہ یہ جو تیسرا ریجنل ڈیولپمنٹ سب ہے، سے بڑی، اچھا ایک اور ہے. ٹھیک ہے. وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. پچھلے برس ان کو 39%، 100 میں سے 39 لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے ماہانہ اخراجات پورا کرنے کے لیے لوگوں سے اب قرض مانگنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. اس دفعہ 39%. 39% کہہ رہے پچھلے مہینے 37 تھا، 39. اس دفعہ 39 ہے. اب مجھے آپ خود بتائیں. اور اس میں پھر یہ بھی ہو رہا ہے سر کہ یہ لوگ بڑے جو کرونک فگر ہیں، بریک پہ بھی جانا ہے. جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ یہاں کیا آئے گا؟ سر دیکھیے، ایک تو سیدھی سادی بات ہے کہ انڈیا یہ بلڈ کرے گا کہ جی پاکستان دوبارہ اس خطے میں جو ہے وہ چودراہ، جو بالکل نان سینس ہے. بھائی ہم سے تو اپنے نہیں معاملات سمجھ رہے، ہمارے تو یہ حالات ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ فگر بھی کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر باقی ایک بھی، جیسے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جماعت اسلامی کے دیے دھرنے کو لائٹلی نہ لو کہ بجلی کا بل ایک نقطہ، ٹھیک ہے نا. اٹ از نان سینس فار اس نا. انڈیا اگر اس کو اسٹیبلش کر گیا، جو کہ وہ اکثر کر جاتا ہے، جو کہتا ہے. خیر وہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن وی شوڈ بی الرٹ. میں اپنے طور پر بہت بہت سنجیدگی سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انڈیا سارا ذمہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور خدا نخواستہ یہ طلبہ جذباتی رہے اور وہ جلد از جلد وہاں پر کام بحال کرنے میں مبند و معاون نظر نہ آئے تو ابھی جن صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے وہ مصر کی طرح وہاں کے السیسی بھی بن سکتے ہیں. سچویشن بگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو تو مطالبہ طلبہ وہاں پہ ان کو کافی حد تک وہاں کی جو اب اتھارٹیز اس کو انگیج کر رہی ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ تھا جس پہ آج، ایک منٹ بھائی ٹھہر جائیں. سوری ابھی مجھے اطلاع آئی ہے. میں آپ کو تھوڑی ہی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہ ایک دم سے لاوا پھٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا، پھر اس کے پیچھے سازش شروع کر دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر جیسے جماعت اسلامی نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں اٹھا رکھا ہے. خبر کیا یہ بری بجلی آئی کا ہوئی بل، آپ کے بجلی کا پاس. بل. اب انہوں نے دھرنا دے رکھا ہوا ہے لیاقت بار. لاہور میں بھی شروع کر دیا انہوں نے. ابھی کی جو میں آپ کو خبر بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت چونکہ ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، لہٰذا ہم لیاقت آباد سے اٹھ کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. لیکن مطلب یہ نہیں کہ ہم سر اٹھ چکے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد کی جانب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آج رات اسلام آباد آ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن سر یہ تجربہ کار حکومت ہے. دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے دھرنے 124-26 دن کا دھرنا اسی حکومت نے فیس کیا تھا. ان کو تجربہ ہے دھرنوں اور احتجاج کو فیس کرنے کا اور ہینڈل کرنے کا بھی. جیسے تحریک لبیک کا کیا تھا شاید خاقان عباسی صاحب کے دنوں میں. اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. اچھا نواز شریف، شہباز صاحب وہ، اچھا تو وہ ان دنوں چیف منسٹر کون ہوتا تھا پنجاب میں جہاں سے چل کے یہاں آئے تھے؟ لیکن وہ ہینڈل کر لیا نا انہوں نے، اپنے آپ سے اپنے سر سے اتارا. اور شاید خاقان عباسی کے تو اب اپنے سر سے اتار کے کس کے سر ڈالیں گے؟ آپ کو اور یار اس طرح نہ کیا کرو نا خدا کے لیے یار. ہم لوگوں کو ٹائم کم ہے. یہ اس وقت میرے سارے ٹاپک آپ نا لپیٹ لپوٹ کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. وہ یہ اس وقت میں بھی ایک قومی مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. قومی مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس پر عمل درآمد کا آج آخری دن تھا. اس پر پارلیمان نے تیز ترین قانون سازی کرتے ہوئے اس فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا ایک جواز پیدا کیا. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو قانونی جواز ڈھونڈا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کا، تو کیا یہ جواز کافی ہوگا یا ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی سپریم کورٹ اور ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ لڑتے لڑتے ہوگی، گم ٹائپ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کیا کہوں اس میں. دیکھیے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وزیر قانون ہیں، اگر ویسے نارمل قسم کے حالات ہوں تو ان کی بات بڑی معقول ہے کہ جی آئین سازی یا قانون سازی یہ تو پارلیمان کا حق ہے. ہم 17 ججوں کو سپریم کورٹ کے یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ بیٹھ کے آئین لکھ لیں. بات بڑی درست ہے، بہت مناسب ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ
बस हुआ है यहाँ पे, इस तरह तो होता रहा है. ये देखिए ना, मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब था आपको काउंटर करने का, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैंने वो बाकी जो फैसला है या उसको तफसीली फैसला कह लें वो नहीं पढ़ सका कि 8 जजेस ने अभी पाकिस्तान तफसीली फैसला आया ही नहीं ना. देखिए ना, इसमें काउंटर नहीं कर इसमें सकता आपको। सबसे बड़ा नहीं, मेरा भी बहुत बड़ा मसला है ये कि मैं जिन ऑनरेबल जजेस ने जो ग्राउंड्स दी हैं अल्लाह भला उन्हें करे, चाहिए क्या है? था कि वो सारी अपनी वाजे करके अभी तक तफसीली फैसला आ गया होता. तो उन्होंने तो एक हवाले से गवर्नमेंट को मौका दिया है कि भी ये अपना को प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर लें, डक्का डक्के ला लें. नहीं सर, आपको नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स में छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन जिसको बोलते हैं, तो समर वेकेशन की वजह से वो फैसला नहीं आ सका. आपने कहा मौका दे दिया, आपने एक नया जवाब ढूंढ लिया उसमें. चल, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जब हम रवाना हो रहे थे, आपको याद होगा हम लाहौर गए थे, तो उससे पहले वीकेंड पे, उससे पहले 2 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था जिसका बड़ा चर्चा था, उसके बावजूद 8 जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिन्होंने अक्सरियती फैसला लिखा सर। है. फर्ज करो कि वो भी फिर इंतजार कर रहे थे कि अच्छा यार ये बना लें जो कानून इन्होंने बनाना है. फर्ज करें मतलब मुझे नहीं पता है. अब वो ये कहें कि जनाब ये है जी हमारा वो फैसला जिसका आप इंतजार कर रहे थे. 8 का भाई कहीं भी अगर छुट्टियां भी हों, फर्ज करें 2-3 जो हैं ऑनरेबल जजेस वो फैसला लिख लें और उसको वो सबको व्हाट्सएप पे भेजा जा हाँ, सकता वही ना, है, व्हाट्सएप इसको के endorse जरिए करो। जैसे कबीना की समरियां वो सब होती हैं, तो बाकी सारे कहें जी मैं एग्री करता हूँ, यानी जो भी जजेस हैं. एक सूरत हाल तो एक अजीब नया रुख अख्तियार कर सकती है ना, कि नहीं कर सकती. जितने भी जज होते हैं ना, जब वो जज की कुर्सी पे होते हैं, जज्बात नहीं होते उनके अंदर, वो फिर आइन और कानून के ताबे होते हैं. तो आई एम डैम श्योर जी कि जो 8 हाजी साकिब निसार साहब की मिसाल हमारे सामने है कि यूं टेलीफोन फेंका करते थे, जज्बात में नहीं आते होते. जजेस बहुत कुछ कर जाते आप होते देखते हैं, अगर जो करना चाहें. जज्बात के साथ जज होता है, फिर तारीख और कौम उनको माफ नहीं करती. क्या हो गया, साकिब निसार कहाँ रहते हैं आजकल? नहीं, हमारे अंदर गुस्सा है बड़ा. कितने तनु जाके कर लो लाहौर नहीं, में. अब मतलब देखें, इखलाक भी कोई चीज होती हाँ, है तो ना. वह अखलाक, वो भी उनको ये पता है कि इस कौम को गुस्सा आता है, लेकिन अखलाक भी कोई चीज़ होती है. तो बड़े मज़े से ढिठाई से बैठे हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है उनका. ठीक है ना. तो ये ना बात करें, मैं आपसे एक बात करूं. देखिए आप, मैं एक शेर है, आप कहते हो ना, शेर सुना दो, जरूरी है, शेर बड़ा जरूरी है, शेर मिस ना वो करें. है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. आज होना क्या चाहिए, अभी तक तो जो तहरीक इंसाफ है वो कौमी असम्बली के अंदर उसकी शनाख्त तो ये है ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल. हाँ, अच्छा, अब हुकूमत एक कानून लेकर आ रही है जिसका बुनियादी मकसद उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद को रुकवाना है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को 20 से 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिल सकती हैं. अब आउट ऑफ द वे जाके तहरीक इंसाफ को वहां पर रंगा मारा, एक मिनट पे एक शिक पे जो है वो कहे जी गिनती काउंट, नो एक आपको पता चल दे कि फ्लोर मूवमेंट हो सकती अब बेचारा जी अक्सरियत की राय से भाई कितने किन्होंने हक में किन्होंने मुखा. एनीवे, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह कौन है? वो क्या नाम है, साहबजादा हामिद हामिद रजा साहब, फैसलाबाद से. अच्छा, अब हामिद रजा साहब जो है, सबसे तकड़ी, सबसे बम्बास्टिक तकरीर किसकी जानिब से आना चाहिए थी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह की जानिब से. उन्होंने अपनी पूरी तकरीर वो तो उस बिल पे जो कर लोगों दी ने ना, लाई थी वो फैसले पे उन्होंने- कर दी, वो फैसले पे. उन्होंने कर दी काजी फायज ईसा के लिए फैसले. नहीं, फिर आप देखना, अभी आपने ये मसला ना, आप बिजी थे इस बांग्लादेश की तैयारी में, आपने टीवी नहीं देखा. वो क्या नाम है, आमिर डोगर साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर बाज ना आए तो बांग्लादेश वाला हाल होगा. यार वो तो जो होगा सो होगा, लेकिन मैं पहले अर्ज ये कर रहा हूँ कि साहबजादा हामिद रजा साहब बजाय जेर गौर कानून में रुकावट डालने के लिए कोई जज्बाती, कोई एक अग्रेसिव, साहबजादा साहब को तुमने साइड पे ही कर दिया ना पीटीआई वालों ने. सर अब तो पीटीआई हर तरफ, बैरिस्टर गौहर साहब में वो छाए हुए हैं हर तरफ. हाँ, उनकी जो तकरीर है, हाँ, क्या वो लोगों के जज्बात को उकसान नहीं रही? इंतहाई सेंसिटिव इशू पे सुनी है आपने? नहीं मैंने सुनी. तो अगर नहीं सुनी तो क्यों आप क्या अपना क्या वो क्या कर मुझे रहे बताएं हैं? ना, अब क्या? मैं वो अल्फाज उनके दोहरा ही नहीं सकता. मकसद उसका सीधा साधा ये है कि जी खुदा न खास्ता जैसे चीफ जस्टिस साहब ने को तहरीफ कर दी है बहुत सारी, ये वो कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कर रहे हैं बजाय उस कानून को जेर बहस लाने के. वेरी राइट, ठीक है. हम बात ये कर रहे सो हैं, पीटीआई खुद उस पे से ब्रेक के टाइम में क्या करूं,
ایک بریک جگہ پی ٹی پارلیمانی طریقوں سے چاہتی تو کچھ نہ کچھ پرابلم یا مشکل کریٹ کر سکتی تھی، لیکن ایک سموتھ انہوں نے جانے دیا اس بل کو. وہ جو ایک رول پلے ہونا تھا جو نصر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی رائٹ، وہ نہیں ہو سکا. ایک بریک. اینڈ ویلکم بیک ناظرین. نصر صاحب سوابی میں پی ٹی اے کا کل ایک بڑا اکٹھ تھا اور اس پہ ہمارے دوست، ہمارے آپ کے اور میرے دوست حماد اظہر صاحب، چلو میرے تو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سپٹمبر سے لانگ مارچ لے کے آئیں گے. میں حیران بڑا تھا کہ یار جو میزبان ہیں وہاں کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب، وہ اس کی تصدیق کریں گے یا کم از کم ان کے بیان پر مزید ایک تفصیل پیش کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی اس پر نا وہ مجھے کتراتے ہوئے دکھائی دیا. میری فیل ہے یہ کہ وہ اس طرح اس کی تصدیق نہیں کر سکے کہ یار یہ جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یا کے پی کے ان کے ساتھ، خیبر پختونخوا ان کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہیں کہ میں تو ہمارے تو آج ماشاءاللہ اتنا خوش نصیب ہوں میں کہ صبح 9 بجے سے بتی گئی تھی، 5 بجے تک نہیں آئی تھی میرے گھر. نہیں آپ کیا کہیں ساؤتھ پنجاب میں شفٹ ہو گئے؟ میرا خیال ہے جی کہ بس کسی کچی آبادی میں ہی ہوں. مجھ پہ الزام ہے میں ایسے اپڈیٹ میں رہتا ہوں اسلام آباد میں. بہرحال وہ عرض یہ کرنا تھا بھائی میرے کہ میں نے سنا ہے کہ اسد قیصر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ہم نے کوئی ایسی ابھی ٹائم لائن نہیں دیا اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات یہاں آئے جہاں پر کہ ایمرجنسی لگ سکے اور کوئی اور ٹھیک ہے نا فائدہ اٹھائے. تو یہی پرابلم ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ جب اپنی پالیٹکس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لے، بانی کی رہائی اور کھویا ہوا مینڈیٹ واپس دو. تو بنا لیا نا یار اب کھویا ہوا مینڈیٹ میرا تو نہیں ہے نا، لیکن بجلی کا بل تو ہر مہینے مجھے آتا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ اچھا اس اٹھا کے وہ چھوٹی سی جماعت نکل آئے تو آپ اس میں سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے ہماری دکان پہ چھاپا پا لیا ہے، ہمارے یار لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اندر سے ملے ہوئے نکلیں آ جائیں باہر، اس میں کیا ہے؟ وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو لوگ بالکل اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ اپریل 2022 سے تحریک انصاف نے مستقل اپنے چاہنے والوں کو سڑکوں پہ بزی رکھا. جلسے جلوسوں کی صورت میں کبھی آئیے اسلام آباد آئی جیسے 25 میں ہی، پھر بعد میں میر جعفر، میر صادق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب لوگوں نے بھائی آؤٹ آف دا وے جا کے 8 فروری کو جو اپنی محبت دکھا دی، اب یہی جب اگر وہ آپ کو 74% افراد یہ کہہ رہے ہیں 100 میں سے 74 یعنی صرف 26 آدمی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جو ماہانہ اخراجات ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو پی ٹی اے جو احتجاج کرے گی اس میں یہ ایجنڈا ہوگا نا کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. تو بھائی میرے لیے ان کا مینیفیسٹو لکھنا یا ان کے ٹاکنگ پوائنٹ لکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ آپ کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ طے تو کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اب اسی لیے جو تحریک انصاف کی جو کور گروپ ہے وہ اپنے تمام ایم ایل ایز کے، جیسے وہ عمر اصغر خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کہ اس دن انہی کے لوگ تھے نا جو ان کے اوپر وہ دھاوا بول دیا تھا انہوں نے کورٹ کے باہر کہ یار یہ خود تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمروں میں. علی امین صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس وقت میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت طاقتور گروپ جو ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا، بہت طاقتور گروپ، وہ شکایات کا ایک انبار لے کر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو جا رہا ہے. انبار. اڈیالہ جیل میں تو علی امین کی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ بھائی میرے بہرحال اب آپ یہ کہیں کہ علیمہ خانم تک ان کی، علیمہ خان صاحبہ تک ان کی وہ رسائی نہیں ہوگی ان افراد کی، وہ بھی بہرحال تحریک انصاف کے ہی ہے نا پرانے. کیا خیال ہے کہ نہیں؟ اور وہ شکایتیں کیا لگا رہے ہیں بھائی وہی کہ جی یہ تو لگ رہا ہے کہ کچھ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ، اگر آپ جب وزیر اعلیٰ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے خلاف ان کے اپنے ساتھیوں کا ایک تکڑا گروہ، اب پتہ نہیں میں کون سی زبان میں جو بولوں آج. اپنی انہی کے اسمبلی میں بیٹھے. ٹائم ختم ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو سیاسی سٹیج ہے نصر صاحب کے تجزیے کے بقول وہ جماعت اسلامی لینے میں کامیاب ہو پا رہی ہے. اگر تحریک انصاف نہ آئی تو آف کورس پھر یہ سٹیج انہی کے پاس ہوگا. عوامی مسائل ان سب سے اوپر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.